آج کا سوال ہے کہ حیض کے غسل میں یا جنابت کے غسل میں کیا فرق ہے؟ جو غسل پیریڈز کے یا مینسز کے رکنے کے بعد کیا جاتا ہے وہ غسل، یا جو غسل ہم بستری کرنے کے بعد کیا جاتا ہے اس غسل میں کیا فرق ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عورت ہو چاہے آدمی ہو، غسل کرنے کا دونوں کا طریقہ ایک دم سیم ہے، اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، اور غسل کرنے کی کوئی بھی دعا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک عورت اپنی زندگی میں 3 طرح کے غسل کرتی ہے۔ ایک جب وہ گندگی فیل کرتی ہے یا اس کو گرمی لگتی ہے تو وہ نہاتی ہے۔ دوسرے طریقے کا غسل جب وہ جنوبی ہوتی ہے ہم بستری کی وجہ سے۔ تیسرے طریقے کا غسل حیض کے رکنے کی وجہ سے یا ڈیلیوری کے بعد جو نفاس کا غسل کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ تو یہ 3 طرح کے غسل وہ کرتی ہے۔ جو پہلے طریقے کا نہانا ہے اس کی ڈیٹیل حدیث میں نہیں آتی۔ جو جنابت ہے اور حیض کا غسل ہے اس کی ڈیٹیل ہمیں حدیث میں ملتی ہے الحمدللہ۔ تو چاہے آپ حیض کا، نفاس کا یا جنابت کا غسل کریں گی، غسل کرنے کا تینوں کا طریقہ سیم ہے، لیکن جب آپ حیض کا غسل کریں گی تو اس میں 3 چیزیں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں۔ پہلی چیز جو ڈیفرنٹ ہوتی ہے حیض کے غسل میں وہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کریں تو غسل کے دوران آپ کسی خوشبودار صابن کا یا شیمپو کا استعمال کریں، چاہے تو آپ ڈیٹول وغیرہ کا ڈس انفیکٹنٹ کا یوز کر سکتی ہیں۔ اس کی جو دلیل ہے وہ ہمیں صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی حدیث میں ملتی ہے، متفقن علیہ حدیث ہے، اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ انصار کی ایک خاتون نے غسل حیض کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غسل کرنے کا طریقہ بتایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کستوری لگا ہوا روئی کا ایک ٹکڑا لے کر اس سے طہارت حاصل کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ کیسے طہارت حاصل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے ہی فرمایا کہ اس سے طہارت حاصل کرو۔ تو وہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو تھیں وہ بیٹھی ہوئی تھیں، انہوں نے ان خاتون کا ہاتھ اپنی طرف کھینچا اور ان کو بتایا کہ اسے خون کی جگہ شرمگاہ پر رکھ لو۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جب آپ حیض کا غسل کریں گی، اگر آپ کے بال بندھے ہوئے ہیں تو آپ کو ان کو کھولنا ہوگا اور پھر اپنے بالوں کو اچھی طریقے سے دھونا ہے۔ پانی آپ کے بالوں کے جڑوں میں اچھی طریقے سے جانا چاہیے، جبکہ جنابت کے غسل میں اگر آپ کے بال بندھے ہوئے ہیں تو آپ کو ان کو کھولنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر یہ چھوٹ ہے۔ تو آپ اپنے سر پر 3 لب پانی ڈالیں اور میک شور کریں کہ پانی جو ہے وہ آپ کے بالوں کی جڑوں تک اچھی طریقے سے جائے۔ جب بال بندھے ہوئے ہوتے ہیں تو ذرا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو اچھی طریقے سے آپ ہلائیے تاکہ پانی جو ہے وہ بالوں کے اندر تک چلا جائے۔ اس کی جو دلیل ہے وہ ہمیں صحیح مسلم کی حدیث میں ملتی ہے، اور اس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں ایک ایسی عورت ہوں کہ میں اپنے سر کے بالوں کو مضبوطی سے گونتی ہوں، تو کیا میں غسل جنابت کے لیے انہیں کھول دیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم اپنے سر پر 3 لب پانی ڈالو، پھر اپنے جسم پر پانی بہاؤ، تم پاک ہو جاؤ گی۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ جب آپ حیض کا غسل کریں تو غسل کرنے کے بعد آپ خوشبو لگائیں، یہ بہتر اور مستحب ہے، لیکن آپ میک شور کریں کہ آپ کی خوشبو کسی نامحرم کو نہ جائے۔ تو میں جلدی سے دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ جب آپ حیض کا غسل کریں تو اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ کسی خوشبو والا سوپ یا شیمپو یوز کریں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر آپ کے بال بندھے ہوئے ہیں تو آپ کو ان کو کھولنا ہوگا حیض کے غسل میں۔ جنابت کے غسل میں آپ کے پاس آپشن ہے، چاہے تو آپ کھولیں چاہے آپ نہ کھولیں۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد آپ حیض کے آپ خوشبو لگائیں، یہ بہتر ہے۔ باقی حیض، نفاس اور غسل جنابت کا طریقہ بالکل سیم ہے۔